أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرٹیکل نمبر 20 میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج کا ٹاپک ہے انکم فرام بزنس، انکم فرام پراپرٹی۔ چلیں جی آتے ہیں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ انکم فرام پراپرٹی این ٹی آر کا ایک حصہ ہے۔ نارمل ٹیکسیشن رجیم میں 5 ہیڈ آف انکمس ہمارے پاس ہوتے ہیں، آپ خود بخوبی جانتے ہیں۔ انکم فرام سیلری، انکم فرام پراپرٹی، انکم فرام بزنس، انکم فرام کیپٹل گین اینڈ انکم فرام ادر سورسز۔ تو آپ نے پچھلے آرٹیکل میں انکم فرام سیلری دیکھی، سمجھی، سنی ہوگی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں انکم فرام پراپرٹی۔ پراپرٹی کے متعلقہ تمام معاملات اس کا جائزہ لیں گے، کس طرح کیلکولیشن کی جاتی ہیں، کیا کیا ہمیں اس میں ایگزمپشنز ہیں، کس طرح یہ انکم فرام پراپرٹی کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ چلیں جی انکم فرام پراپرٹی پر سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے پاس نوٹس ہیں، دیکھیے کسی بھی ٹائپ کی کوئی پراپرٹی ہو، وہاں سے آپ کو آمدن آ رہی ہو تو اس ہیڈ میں جائے گی این ٹی آر کے انکم فرام پراپرٹی میں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 دیواری ہو، اور 4 دیواری اس کے لیے لازمی ہے۔ 4 دیواری ہوگی تو پھر آپ اس کو وہاں سے کرائے کی مد میں آنے والی آمدنی کو انکم فرام پراپرٹی میں لیا جا سکتا ہے۔ چلیں جی پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ رینٹ انکلوڈس رینٹ ریسیوڈ اور ریسیویبل بوتھ۔ جی یہ ہو گئی اکرول بیس۔ آپ کو اگر 1 مہینے کا کرایہ ملا ہے اور 11 کا نہیں ملا تو آپ کو پورے 12 مہینوں کی انکم فرام پراپرٹی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا ہے، ریگارڈلس یو ہیو ریسیوڈ اور نتھنگ۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، رینٹ ڈیڈ کے اوپر 20,000 روپیہ ماہانہ کرایہ ہے اور اس نے نہیں دیا آپ کو 12 مہینوں کا، لیکن آپ کو رینٹ ڈیڈ کو دیکھ کے 20,000 ضرب 12 لگا دیا جائے گا، 2.5 لاکھ ہو گیا، تو اس کے اوپر ٹیکس سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا۔ اچھا، چاہے ریسیوڈ ہوا ہے چاہے نہیں ہوا ہے، آپ کو ٹیکس دینا ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جس بندے نے، جس ٹیننٹ نے وہ آپ کی پراپرٹی لی ہوئی ہے، چاہے وہ اس کو یوز کرتا ہے چاہے وہ اس کو آکوپائڈ کر کے رکھا ہوا ہے، دونوں صورتوں میں انکم فرام پراپرٹی ہو جاتی ہے۔ اگلا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، ٹیننٹ کرایہ دار، کہ میں تو اس کو استعمال ہی نہیں کرتا، میں نے تو تالا لگا کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ اس میں لکھا ہے چاہے وہ آکوپائی کر لے، اس کے ہاتھ میں چابیاں ہیں تو اس کے یوز میں ہی ہے، وہ چاہے یوز کرے چاہے اس کو آکوپائی کرے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ رینٹ جو ہے وہ رینٹ ڈیڈ کے مطابق ہی ٹیکسیبل ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ فیئر مارکیٹ ویلیو وہ کنسیڈر کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر ماڈل ٹاؤن میں، ڈی ایچ اے میں اگر 60-70 ہزار روپیہ، 70 ہزار سے کم نہیں کوئی لوور پورشن مل رہا، اور آپ 20,000 روپے رینٹ ڈیل ایک بنائی ہوئی ہے آپس میں، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایف ایم وی فیئر مارکیٹ ویلیو ٹھیک نہیں ہے، کرایہ لگے گا فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے۔ علاقے کا صاحب دیکھیں گے، علاقہ ہے ایم بلاک، وائی بلاک، اس میں وہ دیکھیں گے کہ ایف ایم وی تو زیادہ ہے، اس نے تو 20-25 ہزار روپیہ کرایہ بنایا ہوا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں 60-70 ہزار کا ملتا ہے، اس نے جعلی ڈیڈ بنوائی ہوگی دونوں نے آپس میں مل کر ٹیکس کو بچانے کے حوالے سے، تو لہٰذا وہ ایف ایم وی کے اوپر کیلکولیٹ کر دے گا اسے۔ ایف ایم وی کے اوپر وہ فوری طور پر 70 ہزار روپیہ اس کو ضرب لگائے گا 12 سے، 7-7.5 لاکھ روپیہ جو رقم آئے گی اس کے اوپر ٹیکس لگائے گا۔ تو ہمیشہ ایکچوئل ویلیو کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس وقت جب ایف ایم وی کم ہو۔ اگر ایف ایم وی فیئر مارکیٹ باہر جو ریٹ ہے وہ زیادہ چل رہا ہے پراپرٹی کا کرائے میں، تو آپ کم لگا رہے ہیں تو ایف ایم وی کو پک کرے گا، ایکچوئل کو پھر چھوڑ دے گا اس صورت میں۔ لہٰذا یہاں پر اس وقت جاتے ہیں جب آڈٹ وغیرہ ہو آپ کا، اور آپ پھر وہ ایف ایم وی کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا جی،
लिखा है नॉट ओनली रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज चार्जेबल फॉर टैक्स बट फॉलोइंग अमाउंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन चार्जेबल टू टैक्स। देखें, सिर्फ और सिर्फ ये रकम कि जो रेंट की मद में आपको वसूल हो रही है सिर्फ उसके ऊपर टैक्स नहीं है। टैक्स रेंट के अलावा और भी कई चीज़ों पर होता है। हाँ जी। नंबर एक, मिसाल के तौर पर यहाँ दो तीन चीज़ें लिखी हैं, मैं बता देता हूँ आपको। तीन चीज़ें होती हैं। एक ये है कि अगर आपने उससे कोई चीज़, कोई पैसे जब्त करने हैं, मिसाल के तौर पर उसकी सिक्योरिटी जब्त कर ली है, वो 30,000 रुपया 20,000 रुपया सिक्योरिटी दे के बैठा था, और उसके बाद आपने कहा कि नहीं ये अब मैं वापस नहीं करूँगा, आपने मेरा थोड़ा सा मकान ख़राब किया है या वैसे किसी बात पर, तो इस सूरत में आप इस तरह करेंगे कि वो जो फॉरफिटेड जब्त की हुई आमदन है वो टैक्सेबल होगी। अगर रेंट साल का 7 लाख है और आपने उसकी कोई 10-20 हज़ार रुपया फॉरफिट कर लिया तो वो भी आपकी रेंट की आमदन के साथ ऐड होके आमदन बन जाएगी और वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। अच्छा, दूसरा है एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द ओनर पेड बाय द टेनेंट। आप कहते हैं जी कि मेरा आपके साथ 1 लाख रुपया महीने का किराया है और 50,000 प्रॉपर्टी टैक्स आ गया है, और जिम्मेदारी तो जाहिर है मालकान की है, लैंडलॉर्ड की है। मैं उसको वक्ती तौर पर पे कर देता हूँ, ठीक है, मैं उसको वक्ती तौर पर पे कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब अगर वो मेरे ज़िम्मे था, फर्ज करें वो मेरे ज़िम्मे लगा दिया, वो कहता है कानून के नहीं, कहता है ये ओनर ओनर की ये ऑब्लिगेशन थी, लेकिन ये जो टेनेंट है उसने खुद पे किया। इस हवाले से अगर 12 लाख साल का किराया बनता है तो 50,000 और ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये ओनर की ऑब्लिगेशन भी इसमें उसने डिस्चार्ज की हैं लैंड टेनेंट ने, किराएदार ने। लिहाजा ये ऐसे अखराजात जो ओनर की जिम्मेदारी में होते हैं, अगर टेनेंट खुद करे तो वो उसमें ऐड भी किया जाएगा, जमा किया जाएगा, उसमें जमा करके उसके ऊपर टैक्स लगेगा, किराया बढ़ जाएगा टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए। आगे चलते हैं। तीसरी चीज़ वो है, ये सबसे मशहूर मरूफ है, पहली दो तो आपने कम सुनी होंगी लेकिन ये सुनी होगी। नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी है, एडवांस है, और एडवांस का 1/10वां हिस्सा यानी कि 10% पोर्शन विल बी कंसीडर्ड इन एवरी नेक्स्ट ईयर एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ऐसी वो सिक्योरिटी जो नॉन एडजस्टेबल है, नॉन एडजस्टेबल उसको कहते हैं जो शुरू में सिक्योर करने के लिए ले ली जाती है और बाद में अगर कोई किराया आप ना दें तो उसमें एडजस्ट नहीं करते, वो कहते हैं किराया आपको देना ही पड़ेगा। शुरू में जो पैसे पकड़े हैं वो सिक्योरिटी की बिना पर पकड़े हैं, सिक्योर अपने आप को करने के लिए। फर्ज करें आपने 1 या 2 लाख रुपया किसी को सिक्योरिटी पकड़ी है तो नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी होती है, यानी कि ये नहीं है कि वो बीच में किराया छोड़ दे देना तो वो उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट करते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर उसने 1 लाख रुपया आपको सिक्योरिटी दी है, तो एफईआर कहता है कि ये जो 1 लाख रुपया है इसका 10वां हिस्सा करें, 1/10 यानी कि 10,000। जो सालाना किराया आया है, फर्ज करें 5 लाख आया, उस 5 लाख के अंदर सिक्योरिटी का 10वां हिस्सा साल के इख्तिताम पर ज़रूर ऐड करें। अच्छा, कर लिया, फिर क्या होगा, फिर ये आपकी आमदन बन जाएगी। जैसे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आई है, इस तरह उसकी सिक्योरिटी पकड़ के आपने उसको यूज़ किया होगा, उससे कारोबार को किया होगा और उसे आमदन भी आई होगी, और एफबीआर के नज़दीक वो आमदन 1/10 हिस्सा ऑफ सिक्योरिटी होगा। अब अगर सिक्योरिटी 1 लाख रुपया दी आपने, उसका 10वां हिस्सा यानी कि 10,000 ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगी और टैक्स उसके ऊपर लगेगा। ठीक है जी। और इस तरह करके हर साल एक एक पोर्शन उसका एक्सपायर होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, और 10 साल के बाद जाके 11वें साल में हम उसको जाएंगे, ज़ाहिर है सारा पोर्शन उसका इस्तेमाल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ये समझते हैं, ऐसा नहीं है। वो जब तक सिक्योरिटी देगी, वो एफबीआर वाले ये समझते हैं कि आपने ये पैसे अगर बैंक में भी वो रखवाता 1 लाख रुपए सिक्योरिटी तो आपको 10% उसका इंटरेस्ट मिल जाना था, ये एफबीआर कहता है।
اور فرض کریں اگر بینک کے پاس نہیں سیکورٹی آپ کے پاس ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی آمدنی تو کما رہے ہیں آپ، فائدہ تو آپ کو کوئی ہو رہا ہے اس کا، تو لہٰذا اب آپ اس سیکورٹی کا 10واں حصہ رینٹ میں ایڈ کریں، اور رینٹ میں ایڈ کر کے اپنی آمدن بنائیں اور اس کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ چلیں ایک مثال لے لیتے ہیں، بڑی مزن مثال ہے ایک، اسی 1/10 پورشن کے حوالے سے۔ ہوا یہ کہ آپ کا منتھلی ایک ٹیننٹ تھا، اس سے آپ لینڈ لارڈ ہیں، اور وہ 15,000 آپ کو مہینے کا کرایہ دیتا تھا۔ اچھا، اور اس نے سیکورٹی 60,000 روپیہ دی، اور وہ 1.5 سال رہا، ٹھیک ہے، ایک سال پورا فائنینشیل ایئر اور دوسرا فائنینشیل ایئر آدھا، پھر وہ نا 31 دسمبر کو ختم ہو گیا، چلا گیا ٹیننٹ، نیا آ گیا 1 جنوری 2018 کو، نیا آیا، اس نے 16,000 اس کا کرایہ لگایا اور سیکورٹی اس سے 80,000 روپیہ لی۔ اچھا، اب وہ کہہ رہا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ اب آپ 1/10واں حصہ کتنا استعمال کریں گے؟ 1/10 حصہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیکورٹی کا 10واں حصہ اپنی آمدن میں ایڈ کر لیا جاتا ہے ٹیکس پرپز کے لیے، وہ بتائیں کتنا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جی کہ نیا ٹیکس فائنینشیل ایئر میں اگر 2017-18 یعنی کہ ٹیکس ایئر 2018 کی کیلکولیشن کریں تو اس ایئر میں اس طرح ہوا کہ اس کے پہلے 6 مہینوں میں تو 15,000 کے حساب سے کرایہ ملا، اور دوسرے 6 مہینوں میں 16,000 کے حساب سے ملا، تو ٹوٹل کرایہ مجھے 12 مہینوں میں ٹیکس ایئر 2018 میں 1,86,000 مجھے کرایہ وصول ہوا۔ اب آتے ہیں، یہ تو میرا ٹوٹل آر سی ٹی ہے، مطلب رینٹ چارجیبل ٹو ٹیکس ہے میرا آر سی ٹی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ سیکورٹیز دو عدل بدل ہوئی ہیں، ان میں سے کون سی والی سیکورٹی کا میں 1/10واں حصہ اپنے اس کرائے میں ایڈ کروں ٹیکس پرپز کے لیے۔ تو آپ کے پاس دو سیکورٹیز تھیں، آدھا سال، تو اس طرح ہوا کہ ایک سیکورٹی تھی 60,000 والی، لیکن آدھے سال بعد پھر 80,000 والی آ گئی، تو 30 جون کو جو سٹیٹس تھا وہ میرا 80,000 والی سیکورٹی کا سٹیٹس تھا۔ اب یہ دیکھیں، لیکن جو میری سیکورٹی 60,000 تھی وہ ایک سال کے زائد عرصے تک میرے پاس رہ چکی تھی، اور میں پچھلے فائنینشیل ایئر میں بھی اس کا 10واں حصہ ڈال چکا تھا، اب وہ 90% بچ چکی تھی، اور اس کے بعد اس سال میں وہ ختم ہو گئی اور نئی ایڈ ہو گئی، لیکن اب آپ نے کس طرح اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ یہ کیلکولیشن کی ہے، دیکھیے گا، یہ جو 30 جون کو میرے پاس سیکورٹی کا سٹیٹس ہے اس کو پکڑنا ہے، یعنی کہ میں نے اس کا 1/10واں حصہ ہی دینا تھا، لیکن دیتے ہوئے میں ٹھہر گیا اور میں یہ کرنے لگا کہ جناب میرا جو 60,000 ہے اس کا 10واں حصہ جو کہ 6,000 بنا تھا، وہ میں 1.5 سال تک کیلکولیٹ کر کے وہ میں دے چکا ہوں ایف بی آر کو، یعنی کہ ظاہر ہے پچھلا سال بھی آیا ہوگا، اور پچھلے سال بھی میں نے 1/10واں حصہ 60,000 کا تو دیا ہوگا، انکم میں ایڈ کر کے اس پر ٹیکس لگوایا ہوگا، لیکن وہ جو 1/10 حصہ 60,000 کا تھا وہ میں 80,000 میں سے نکال دوں گا، یعنی کہ 80,000 میں سے وہ میں نکالوں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ میرا 80,000 میں سے اس کے بعد 10 پر میں اس کو ڈیوائڈ کر دوں گا، 71,000 آیا، یعنی کہ اب میری سیکورٹی 71,000 بن گئی۔ ہوا کیا نیٹشل کہ 80,000 میں سے جو 30 جون کو سیکورٹی کی صورت حال تھی اس میں سے صرف تھوڑے سے پیسے، جو کہ کتنے بنے، 9,000 بنا، 9,000 میں لیس کر دیتا ہوں، 9,000 لیس کرنے کے بعد میں اس کو 10 پر ڈیوائڈ کرتا ہوں، اب میں اپنی سیکورٹی 71,000 تصور کرتا ہوں، کیونکہ میں پچھلے 30 جون کو 60,000 میں سے ایک پورشن میں نے دے دیا تھا۔ پچھلے سالوں کا جتنا بھی ہوتا ہے، اگر 2 سال گزر گئے تو میں 2 سالوں کا نکالتا، ٹھیک ہے جی، 2 سالوں کا نکالنے کے بعد جو 10واں حصہ بنتا، اب وہ میں نے پے کرنا ہے۔ پے کیا کرنا ہے، اس 186 کے ساتھ میں نے ایڈ کرنا ہے، جیسے میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ 193، اب میرا جو آر سی ٹی ہے، رینٹ چارجیبل ٹو ٹیکس ہے، وہ 1,93,100 ہے، اس کے اوپر ٹیکسیشن لگے گی، جو کہ 2017 میں تو 2 لاکھ تک ایگزمپٹ ہے، لہٰذا یہ ویسے ایگزمپٹ میں آ جائے گا۔ چلیں جی تھوڑا سا آگے میں اس کا نیٹ شل پھر بیان کر دیتا ہوں۔ اگر آپ 1/10واں حصہ ڈالتے رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ڈال رہے ہیں، وہ جتنے سالوں کا ڈالا ہے ان سب کو ایڈ کر دیں، فرض کریں 1 لاکھ روپے آپ نے ایک بندے سے پکڑا ہوا سیکورٹی کا، اور اس کو 3 برس بیت گئے ہیں اور وہ سیکورٹی آپ کے پاس ہی تھی،
ہر سال کے اختتام پر آپ نے اس 1 لاکھ کا 10واں حصہ اپنے انکم فرام پراپرٹی کی انکم کے اندر ایڈ کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگوانا تھا، اور 3 سالوں میں 30,000 لگوا چکے ہیں۔ اس کے بعد بندہ نکل گیا، نیا بندہ آ گیا اور اس نے 2 لاکھ روپے سیکورٹی دے دی۔ اب 2 لاکھ کا 10واں حصہ نہیں کرنا، 2 لاکھ میں سے وہ جو 30,000 روپیہ ہم 3 سالوں میں دے چکے ہیں وہ پہلے مائنس کریں گے، وہ مائنس کرنے کے بعد 1,70,000 آئے گا۔ اب 1,70,000 کا 10واں حصہ ہم نے آن ورڈ ڈکلیئر کرنا شروع کرنا تھا۔ اب یہ تھی اس کی سمری۔ اب آتے ہیں اگلے ٹاپک پر، پراپرٹی کی ایڈمیزیبل ڈیڈکشنز۔ دیکھیں جی، کیا وہ کہہ رہا ہے کہ جتنا بھی رینٹ آپ کے پاس وصول ہوا پراپرٹی کا، کیا وہ ایڈمیزیبل، اس میں سے کوئی خرچہ وغیرہ لیس کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ خوب جانتے ہیں کہ اگر انکم فرام پراپرٹی سیپریٹ بلاک میں یعنی کہ پی ٹی آر میں آ جائے تو پھر تو نہیں کر سکتے، اگر این ٹی آر میں نارمل ٹیکس رجیم میں تو پھر کر سکتے ہیں۔ آپ بخوبی یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو 5 ہیڈ آف انکم ہے این ٹی آر کے، اگر سیپریٹ بلاک میں بھی چلے جائیں، سیپریٹ بلاک میں بھی یہ 5 کے 5 ہی ہوتے ہیں، لیکن صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ فنانس ایکٹ میں اگر یہ اس متعلقہ ایئر کے فنانس ایکٹ میں اگر یہ آ جائے کہ انکم فرام سیلری، انکم فرام بزنس یا انکم فرام فلاں، یہ 5 ہیڈ کا 5 ہیڈ میں سے جس کو فنانس ایکٹ کہے گا وہ سیپریٹ بلاک یعنی کہ پی ٹی آر میں چلا جائے گا اور پی ٹی آر کے فیچر اس کے اوپر لگیں گے۔ اب دیکھیں یہ تو ایئر پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر میں 2017 کی بات کروں تو اس میں یہ ایف ٹی آر میں تھی، پی ٹی آر میں تھی یعنی کہ سیپریٹ بلاک میں تھی پراپرٹی، اور وہ اے او پی کی اور انڈیویجول کی۔ اگر دونوں کے نام پراپرٹی لگی ہے اور اس کا رینٹ آتا ہے تو یہ پراپرٹی کا رینٹ کوئی کسی قسم کا خرچہ اس میں سے آپ لیس نہیں کر سکتے، ایون کہ پراپرٹی ٹیکس بھی نہیں، نہ 1/5 حصہ ریپیئر مینٹنس کا، نہ 6% کلیکشن کا، ٹھیک ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بس جتنا ٹیکس، جتنی آپ کا آر سی ٹی آیا ہے اس میں سے سیکورٹی کا 1/10واں حصہ ڈالنا ہے، اگر سیکورٹی بھی ہے تو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تو دونوں کو ایڈ کر کے یا سنگلی اس کے اوپر ٹیکس کا ریٹ لگانا ہے، ٹیکس کا ریٹ لگانا ہے اور وہی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ ہے سیپریٹ بلاک میں۔ اور اگر فنانس ایکٹ میں آ جاتا ہے کہ 2018 میں یا 19 میں یا 20 میں یا 21 میں کسی سال میں یہ این ٹی آر میں آ جاتا ہے تو پھر اس میں سے یہ اخراجات لیس کرنے کی گنجائش موجود ہوگی۔ اچھا، لیکن 2017 میں جو اگر کمپنی کے نام پراپرٹی لگی ہوئی ہے، وی وی ٹی ایل ٹی ٹی کمپنی جس کو کہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں خرچے لیس کرنے کی سہولت موجود ہے۔ 1/5 حصہ آپ بلڈنگ ریپیئر کے نام پر، 20واں حصہ رینٹ کا، 1 لاکھ روپیہ رینٹ آیا اگر کمپنی کو پورے سال میں، تو 20,000 روپیہ وہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں لیس کیا جا سکتا ہے، اور چھٹا حصہ یعنی کہ 6,000 روپیہ رینٹ کلیکشن کی مد میں لیس کیا جا سکتا ہے، ٹوٹل 26% ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ پراپرٹی ٹیکس جتنا بھی بلڈنگ کا اگر لینڈ لارڈ نے جو پے کیا ہے وہ بھی لیس کیا جا سکتا ہے، اگر وہ 10-12 ہزار ہے تو وہ بھی لیس ہو گیا۔ تو اس طرح کر کے کمپنی کے نام لگی ہوئی پراپرٹی کا اس کا انکم فرام پراپرٹی کا رینٹ جو ہے اس میں سے اخراجات لیس کیے جا سکتے ہیں، اور جو باقی بچنے والا رینٹ ہے اس کو کمپنی کی ادر انکم بنا دی جائے گی، اور جو 31% کے حساب سے جو ریٹ چل رہا ہے 2017 میں وہ لگا دیا جائے گا۔ ہر سال یہ سیپریٹ بلاک میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر این ٹی آر میں بھی واپس جا سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سال کے فنانس ایکٹ پر کہ وہ فنانس ایکٹ اس کو کہاں پر چھوڑتا ہے، کہاں پر اس کو کرتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، آگے ہے پین گیسٹ ول ناٹ کنسیڈر انکم فرام پراپرٹی۔ جو پین گیسٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی میں آپ سے 6,000 روپیہ مہینہ ایک کمرے کا لوں گا اور اس میں کھانا بھی دوں گا، یوٹیلیٹی بل بھی دوں گا، انٹرنیٹ بھی دوں گا، کیبل کی سہولت بھی دوں گا، صفائی بھی ساتھ میں ہوگی، تو یہ سارے کام آپ کے میں 6,000 میں کروں گا، آپ پین گیسٹ ہیں ہمارے، تو یہ اس کا جو آنے والا کرایہ ہے انکم فرام پراپرٹی نہیں ہوگا، انکم فرام ادر سورسز میں چلا جائے گا۔ انکم فرام ادر سورسز میں جائے گا تو نارمل ٹیکس کے ریٹ لگیں گے، اے او پی اور انڈیویجول والے 0 سے 4 لاکھ تک ایگزیمپٹ، وہ والے کاروبار بن جائے گا۔ اچھا، اگر تو سیگریگیشن ہو سکتی ہیں یوٹیلیٹی کی، مثال کے طور پر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ 3,000 کی یوٹیلیٹیز ہیں اور اس کا بل 2,000 آتا ہے، اس میں 3,000 کی یوٹیلیٹیز لیتا ہوں اور 3,000 مکان کا کرایہ، اگر سیگریگیٹ ہو سکتا ہے تو پھر اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، اس کو علیحدہ کر دیں، اور جو باقی علیحدہ رینٹ بچے گا وہ آر سی ٹی میں چلا جائے گا، رینٹ چارجیبل ٹیکس میں، اور جو علیحدہ یوٹیلیٹی چلی جائیں گی وہ یوٹیلیٹیز انکم فرام ادر سورسز میں جائیں گی، اور وہاں پر بتایا جائے گا کہ میں 3,000 روپیہ یوٹیلیٹی کی مد میں لیتا ہوں اور میرا خرچہ ہوتا ہے 2,200-2,300 روپیہ ایکچوئل، اور مجھے 2-3 ہزار
1200-1300 रुपया यूटिलिटी की मद में बचता है। तो ये जो बाकी बचेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होगा, यूटिलिटीज का अलग और रेंट का अलग अगर हो सकता है सेग्रीगेट, तो रेंट अगर अलग हो सकता है तो फिर ये रेंट जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। अच्छा, आप कहते हैं सेग्रीगेट नहीं हो सकता, कोई पता नहीं चलता, मिल के ही आते हैं सारे अखराजात, मैं उसको पहचान भी नहीं सकता खर्चों को जो मेरे हुए हैं, तो लिहाजा मैं सेग्रीगेट खुद ही नहीं कर पा रहा। तो वो फिर कहता है कि ये सारे का सारा इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। अगर तो सेग्रीगेट होता है कुछ पोर्शन तो अलग कर लें, अलग करने के बाद उसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डाल दें, जितना पोर्शन अलग होता है जो रेंट की अमाउंट बनती है यूटिलिटीज के अलावा। अगर नहीं हो सकता वो सारे का सारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चला जाएगा। थोड़ा सा और आगे आते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, एक और चीज समझिए थोड़ी सी, सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो आवाज का इस तरह होता है कि आप एम्प्लॉई हैं और आपका एम्प्लॉयर कहता है यार मैं आपको ना रेंट फ्री एक अकोमोडेशन देता हूँ। अच्छा, आप कहते हैं ठीक है दे दें, तो वो कहता है जी कि यार यहाँ पर ना लोकेट कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें मैं आपको दे देता हूँ। वो कहता है सर ये मेरा ही मकान किराए के लिए मैंने खाली रखा हुआ है और ये पहले कोई किराएदार रहते थे इस पर, वो चले गए हैं, तो आप मुझे इसमें रखना चाहें तो रख लें। तो है तो ये मेरा, ये मुझे रेंट दे दीजिए करेगा, आप दे दें तो कोई इशू नहीं। तो वो कहेगा ठीक है चलें आप रहें, तो 20,000 रुपया महीने का किराया है वो मैं आपको दे दूंगा और आप इसमें रहे, रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको मिल गई सेल्फ। अच्छा, अब हुआ क्या कि आपने सेल्फ हायरिंग कर ली अपनी प्रॉपर्टी की, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों काम होंगे कि एक तरफ तो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लगेगी और इनकम फ्रॉम सैलरी भी लगेगी। आप जो प्रॉपर्टी का रेंट वसूल कर रहे हैं वो आरसीटी बनेगा, रेंट चार्जेबल टू टैक्स बनेगा, और जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के रेट हैं वो आप पर लगेंगे। लेकिन वो जो इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी में भी रेंट की परकोसिट हो गया और परकोसिट ऐड होते हैं सैलरी में। आपको पता है बेसिक सैलरी का, अब बेसिक सैलरी होती है 66.67%, 66.67, ये बेसिक सैलरी रखी जाती है। अब ये 66.67 तनख्वाह है जो आपकी, इसका 45% जो कि पूरा 30% बनता है वो ऐड कर दिया जाएगा आपकी सैलरी में। ठीक है, अगर बड़े शहर में अगर आपको अकोमोडेशन उसने दी है, तो लिहाजा अगर आप सेल्फ हायरिंग भी कर रहे हैं, सेल्फ हायरिंग भी प्रॉपर्टी की हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तनख्वाह में 45% बेसिक सैलरी का फिर भी ऐड कर दिया जाएगा प्रोपोसिट बना के, और उधर से दूसरा टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला आपको। अच्छा, आगे आते हैं टैक्सेशन ऑन रेंटल प्रॉपर्टी। ये अभी मैंने बताया आपको कि इंडिविजुअल एंड एओपीज का टैक्स ईयर 2017 में देखें तो रेट्स अलग हैं। कंपनीज का कंपनी का अपना ही रेट लगेगा 31% अदर इनकम बन के, और इसमें से खर्चे लेस होंगे। जबकि इंडिविजुअल और एओपी का एफटीआर में है, पीटीआर में सेपरेट ब्लॉक है अपने ही है, 2 लाख तक एग्जाम्प्ट है रेंट, और इंशाल्लाह 2018, 19, 20, 21 में भी ये एग्जाम्प्ट ही होगा 2 लाख तक। अच्छा, आगे आते हैं 15 लाख एनुअल रेंट की एक बात है। जब भी टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब रेंट पे करता है, फर्ज कर मैं 1 लाख पे करता हूँ आपको, आप लैंडलॉर्ड है, तो अब मैं आपको उसके ऊपर जितना टैक्स डिडक्ट करना है वो मैं डिडक्ट करके वो आपको पेमेंट करूंगा, अगर मैं विद होल्डिंग एजेंट हूँ तो। तब फर्ज करें कि आप इस तरह हैं कि आप विद होल्डिंग एजेंट ही नहीं है, अब आप क्या करेंगे, आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं है तो आप रेंट देते हुए टैक्स नहीं काट रहे। लेकिन अगर आप 15 लाख रुपया सालाना टैक्स अदा कर रहे हैं, 15 लाख सालाना टैक्स रेंट की मद में, 15 लाख सालाना रेंट की बात हो रही है, सॉरी अगर मैंने टैक्स बोला तो गलती हो गई, 15 लाख सालाना रेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप पे कर रहे हैं किसी को और आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, तब भी आपने उसका टैक्स काट लेना है। 15 लाख तक एग्जाम्प्ट है विद होल्डिंग एजेंट ना होने की सूरत में। अगर विद होल्डिंग एजेंट है तो फिर 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर रेंट गया सालाना तो आपने टैक्स की कटौती शुरू कर देनी है। लेकिन अब बात यह है कि अब आप विद होल्डिंग एजेंट ही नहीं है, आप में कैपेसिटी नहीं है टैक्स की काटने की, ना आप कंपनी है ना आप एओपी तो है, लेकिन सालाना 5 करोड़ की कोई सेल कभी हुई नहीं है, तो लिहाजा विद होल्डिंग एजेंट के जो लवाजमात हैं वो आप में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा अब आप नहीं काट सकते। लेकिन वो कहता नहीं भी काट सकते 15 लाख सालाना
اگر رینٹ جاتا ہے تب آپ پھر لازمی کاٹیں گے، ادروائز پھر آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ انکم فرام سیلری میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بھی ہیں تب بھی آپ کو سیلری کا ٹیکس ڈیڈکٹ کرنا پڑتا ہے۔ سیم اسی طرح پراپرٹی میں یہ حد 15 لاکھ ہے۔